ہم نے قرآن مقدس چہارم پارہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 110 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ کی دربار عالیہ میں انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ اللہ جل شانہ پڑھی گئی آیت کریمہ کا ترجمہ، معنی، مفہوم و مطلوب و مقصود حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے انسانوں سے جو محبت کا اظہار فرمایا ہے، بالخصوص مسلمانوں سے، تو اس میں ہمیں جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ جب ہمارے ساتھ اتنی محبت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جب ہمارے ساتھ اتنی الفت فرماتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اپنے اللہ کے ساتھ الفت رکھنی چاہیے اور اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ انسان ہر امر میں اور ہر جو ہے معاملے میں، ہر کام میں، ہر حرکت میں وہ اپنے اللہ کا محتاج ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی محتاجی سے محروم نہیں ہے، اور اللہ رب العزت ہر لمحے اور ہر پل کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ ایک لمحے کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہے، اور ہم ہر لمحے اور ہر پل اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے جب ہر معاملے میں ہماری طرف متوجہ ہیں، اور ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ہر معاملے میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہا کرو، تو جب اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوں گے تو پھر اللہ رب العزت ہماری طرف ضرور توجہ فرمائیں گے، اور ہمارے معاملات میں اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت نازل ہوگی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مشکل سے مشکل کاموں میں بھی اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ کو متوجہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو اپنی ہر مشکل میں، ہر امر میں اور ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں متوجہ کرنے کا ایک ہی میرے بھائیو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے بن جائیں۔ چاہے وہ حکم ہمارے اوپر جیسے بھی گزرے، ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہمیں اسے اپنانا ہے، اسے سر تسلیم خم کرنا ہے، اسے قبول کرنا ہے، اس کے اوپر اپنی زندگی کو لانا ہے۔ تو پھر اس کا ایک ہی فائدہ ہوگا کہ ہر معاملے میں اللہ ہماری مدد اور نصرت فرمائے گی، جب ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ آج ہماری توجہ تو اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، آج ہماری توجہات کا مرکز اللہ کا غیر بنا ہوا ہے، اللہ کا غیر بنا ہوا ہے، اور وہ خود محتاج ہے، وہ کرنے میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کے امر کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہماری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہمارے مسائل جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب ہم ساری دنیا سے بے پرواہ ہو کر ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو پھر اللہ ہمیں ساری دنیا سے بے پرواہ فرما دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ فرما رہے ہیں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ کیا ہے میرے بندو، جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا، جواب دوں گا، اور تمہاری مدد کو پہنچوں گا، تمہاری مدد میں کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور دیکھو نا، قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ہمیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں اللہ تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ آج ہمیں مایوسیوں نے گھیرا ہوا ہے، یقین جانیں اپنے اللہ سے لو اس طرح لگانی ہے کہ ہمارے سارے مسائل اللہ حل فرمائیں گے۔ تو مسائل میں پھر اللہ کی مدد اور نصرت آ جاتی ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ
ہمارے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی دل پریشان رہتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں یار پیسہ بھی بڑا ہے، سب کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ سکون اللہ کے اختیار میں ہے، پیسے میں تو ہے ہی نہیں، چیزوں میں تو سکون ہے ہی نہیں، مال و دولت میں سکون نہیں ہے میرے بھائیوں، گاڑیوں میں، بنگلوں میں، جائیدادوں میں اور عزتوں میں، شہرتوں میں سکون نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یقین جانے بڑی مہنگی مہنگی دوائیاں استعمال کر کے سو رہے ہوتے ہیں، نیند پھر بھی نہیں آتی، نیند پھر بھی نہیں آتی، پھر بھی وہ پریشان رہتے ہیں، پھر بھی ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، دل اداس ہوتے ہیں، انہیں وہ بے چینیوں کے عالم میں اس طرح ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر بالآخر وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ خدا کی قسم کتنے ایسے واقعات ہماری نظروں سے گزرے اور ہمارے ماحول میں پیش ہے، جو وقت کے سردار تھے لیکن وہ بھی خودکشیاں کر گئے۔ تو اس سے ایک ہی پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ مال و دولت میں، سلطنت میں، جائیدادوں میں، بڑی بڑی زمینوں میں، گاڑیوں میں اور سرداریوں میں، ان چیزوں میں اللہ نے سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور ایک کھنڈرات میں، بنجر زمینوں میں نیچے جو ہے پتھر رکھ کر سو جاتے ہیں، اور دنیا کا اتنا بڑا حکمران مزے کی نیند سو رہا ہے اور اللہ کے فرشتے ان کا پہرا دے رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ جہاں سے سکون ملنا تھا انہوں نے وہیں سے سکون لیا ہے۔ آج ہم جہاں سے سکون ملنا تھا ہم وہاں سکون تلاش ہی نہیں کر رہے، ہم دور دور رہ رہے ہیں، دور دور جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نقصان میں جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں دن بدن۔ کبھی اپنی ذات کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے، کبھی بیویوں کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے، کبھی کس طرف سے پریشانی ہے، کبھی زمینوں کی طرف سے، کبھی فصلات کی طرف سے، کبھی کاروبار کی طرف سے، کبھی کس چیز کی طرف سے، کبھی کس چیز کی طرف سے۔ یہ کیوں پریشانی آ رہی ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے حکموں کو جگہ ہی نہیں دی ہے، اللہ کو راضی نہیں کیا ہے۔ وہ سکون والی جو چیزیں ہیں ان سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ جو ہے وہ تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ملتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے یہی بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، یہی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، کہ ہمارے ایک ایک اللہ کے حکم کو اپنانے والے بن جائیں۔ آج میں کہتا ہوں میں تو اپنے اللہ کا نافرمان ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ میرا بیٹا فرمانبردار بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے نا تو وہ اپنی اولاد میں بھی نافرمانیاں دیکھے گا، اس کی بیوی بھی اس کی نافرمان ہوگی، اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہوگی، اس کے معتاد لوگ بھی، وہ کسی ادارے میں اگر افسر ہے، کسی ادارے میں بڑا ہے، تو اس کے معتاد لوگ بھی اس کے جو ہے وہ نافرمان بنتے چلے جائیں گے، کیونکہ بنیادی جو چیز ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس سے دور ہو گئے ہیں۔ اور اس لیے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ یقین جانے آج جو ہمارا معاشرہ ہے، اس سے ہمارے معاشرے میں خدا ترسی ختم ہو چکی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہونا ختم ہو چکا ہے۔ ہر بندہ اپنی ذات کے لیے جی رہا ہے، ہر بندہ اپنی ذات کے لیے۔ میں اگر کسی سے سلام کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مجھے سلام کرتا ہے، میرا اگر کسی سے تعلق ہے تو اس لیے میرا تعلق ہے کہ یہ میرے ساتھ یار اچھا برتاؤ برتتا ہے۔ اپنی ذات ہی ہر معاملے میں ہے، اب ہر معاملے میں اپنی ذات ہے۔ حالانکہ اہل ایمان کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا، اللہ کے بندوں کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں، اور فرمایا اللہم انی اسألک حبک من یحب حبک، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ کس سے؟ کہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اور پھر ان لوگوں کی محبت عطا فرما دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو نقصان یہ ہوا کہ ہم نے کبھی اپنے اللہ سے اللہ کی محبت مانگی نہیں ہے، ہم تو چیزیں مانگ رہے ہیں۔
فرمایا کہ دیکھو تم ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے محبوب بننے کے دعوے دار ہیں، انہیں دیکھو کہ وہ دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں۔ اگر دعاؤں میں وہ اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو ہم پر خوش ہو جا، تو اب ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بنا ہمیں۔ اگر وہ اللہ سے اللہ مانگ رہے ہیں اور اپنے اللہ سے اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں، رحمتیں مانگ رہے ہیں، تو سمجھو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بستی ہے۔ لیکن اگر یہی لوگ اپنی دعاؤں میں بڑے بڑے عہدے مانگ رہے ہیں، دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہیں، دنیا کی عزتیں مانگ رہے ہیں، دنیا کی دولتیں مانگ رہے ہیں، دنیا کی شہرتیں مانگ رہے ہیں، دنیا کی جائیدادیں مانگ رہے ہیں، دنیا کا پیسہ مانگ رہے ہیں، دنیا کے مال و متاع مانگ رہے ہیں، تو سمجھو کہ یہ لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہیں، اور اللہ کے ساتھ بھی ان کی محبت پوری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا داری ہے، دنیا دار لوگ ہیں، اور دنیا مانگ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں۔ حالانکہ اہل اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن بندہ وہ ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو روکتا ہے، کسی سے روکتا ہے، کسی کو عطا نہیں کرتا، کسی کو نہیں دیتا، تو یہ سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس کا ہر عمل اللہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ آج ہمارے اندر سے تو ہماری نیت ہی خراب ہو چکی ہیں، ہمارے اندر تو اللہ کے تعلقات اور اللہ کی طرف توجہ ہے ہی نہیں ہماری تو بالکل صرف دنیا داری توجہ بن چکی ہے، بالکل دنیا داری توجہ بن چکی ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں بات کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی ہمیں دنیا داری کے حوالے کر دیں گے، پھر اللہ بھی اپنی محبتیں اور رحمتوں سے ہمیں محروم فرما دیں گے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو چکے ہیں اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو چکے ہیں، اس لیے بہت زیادہ پریشانیوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، بہت زیادہ تکلیفوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ پھر ہمارے اعمال ایسے ہوئے کہ اعمال کی خرابی کی وجہ سے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر اسی طرح فیصلے بھی صادر ہوں گے، دن بدن ہمارے لیے ہمارے اوپر کیسی لوگ مسلط کیے جا رہے ہیں، اور معاشرے کے حالات کیسے بنتے جا رہے ہیں، کیسے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے اپنے اعمال درست نہیں ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ فیصلے بھی درست ہوتے چلے جائیں گے، مسائل خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیکھو نا 2 چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ آج مسلمان کیوں پریشان ہوا؟ 2 چیزوں کی وجہ سے، اور اللہ نے قرآن مقدس میں یہ بیان کیا ہے کہ اے مومنین ان 2 چیزوں سے اپنی نظریں ہٹا لو۔ جب تم ان 2 چیزوں سے نظریں ہٹا لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں سکون عطا فرمائیں گے، اللہ تمہیں سکون عطا فرمائیں گے۔ جیسے فرمایا نا کہ ایک بندہ ہے، اس کے سامنے ایک عورت گزری، اب وہ عورت کے حسن میں کھو گیا، اب وہ اسے دیکھنا شروع ہو گیا، اور اچانک اسے خیال آیا کیا غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ اپنی نظروں کو ہٹا لیتا ہے اور گناہ سے رک جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے رک جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے نیکی میں لذت عطا فرما دیں گے۔ یہ جو گناہ والی لذت تھی نا جس سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا ہے، اب اللہ اس سے اپنا حکم منوائیں گے، تو جو اس نے نظر ہٹا لیے اللہ کا حکم سمجھ کر، اسی حکم کے اندر اللہ پاک اسے لذت عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے 2 چیزیں ہیں جو خرابی کا باعث بن رہی ہیں، ایک مال اور جمال، یہ 2 چیزیں، اور 2 چیزوں سے اللہ نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں کو منع کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و وساطت و وسیلے سے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا۔ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے مال و متاع کی طرف مت دیکھیے۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ان کافروں کا جو شہروں میں چلنا پھرنا ہے بڑی شوخیاں مار کر کے، بڑے اعلیٰ گھوڑے لے کر کے، بڑے اعلیٰ کپڑے پہن کر کے، بڑی اعلیٰ پوشاکیں پہن کر کے، فرمایا یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ متاع قلیل، یہ تو ایک تھوڑا سا نفع ہے دنیا کا، تھوڑا سا، چند دنوں کا، ختم ہونے والا ہے، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ ہاں فرمایا متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور یہ بہت بری جگہ ہے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے پہلے کیا فرمایا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیری نمود و نمائش اور چند دنوں کی چاندنی، چند دنوں کی عیش و عشرت، چند دنوں کی شہرتیں، چند دنوں کی عزتیں، ان کی طرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی نظر مت اٹھائیے، ایک لمحے کے لیے بھی مت دیکھیے۔ یعنی یہاں کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ مال کا، کہ مال کی طرف مت دیکھیں۔ آج ہمارے اندر جو فکر پیدا ہوئی وہ پیسہ کمانے کی، پیسہ جمع کرنے کی، مال و دولت جمع کرنے کی، کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ہمارے پاس، پیسہ آئے گا تو چیزیں آئیں گی تو ہمارا مستقبل بنے گا، حالات بنیں گے، بچوں کی زندگیاں بنیں گی، بچوں کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو یہ ہماری سوچ بنی، اللہ نے منع فرما دیا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر چیزیں بنانے میں، مال کمانے میں ہم نے نہیں دیکھا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ چیز فائدہ مند ہے، اس میں کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، نہیں دیکھا۔ بس ہم نے کہا بس مال آنا چاہیے، حالانکہ اسی مال کی وجہ سے فرمایا ہلاک عنی مالیہ، اور قیامت والے دن یہی لوگ کہیں گے اس مال نے مجھے ہلاک کر دیا۔ اور دوسری جگہ دوسرا کیا فرمایا، مال اور جمال، ایک مال کی طرف نظریں مت دوڑائیں، دوسرا فرمایا جمال، کیا فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا کہ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ جب دولت آئے گی تو یہ ان کے دلوں میں عورت کی خواہش پیدا ہوگی، اور پھر یہ نعوذ باللہ زنا کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے منع فرما دیا، مال کی طرف بھی نہیں دیکھنا، جمال کی طرف بھی نہیں دیکھنا، غیر محرم عورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھنا۔ ہاں جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، حکم کیا دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، توجہ کرنا میرے بھائیوں، منع فرما دیا مال کی طرف مت دیکھو، منع فرما دیا جمال کی طرف مت دیکھو، ایسا جمال جو اللہ کی نافرمانی کا باعث بنتا ہو۔ فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو رکھنا کدھر ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ نے دونوں طرف سے منع فرما دیا، اب دیکھو کہ اپنی نگاہوں کو کرنا کس طرف ہے۔ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر نظر کس طرف کرنی ہے؟ تو اللہ نے خود ہی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نظریں ان لوگوں کے چہروں کے اوپر ہونی چاہیے جو صبح و شام اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ آئے آئے سبحان اللہ، کیسی زبردست بات ہے۔ آج ہمیں تو غریبوں سے نفرت ہوتی ہے، آج ہمیں تو مسکینوں سے نفرت ہوتی ہے، دور سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پھر کوئی مانگنے کے لیے، کوئی مطالبہ لے کے آ رہا ہوگا، کوئی مانگنے کے لیے آ رہا ہوگا، دامن چھپاتے پھرتے ہیں، نظریں چراتے پھرتے ہیں، دور ہوتے پھرتے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، فرمایا کہ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اللہ، جو اللہ کی رضا کے متلاشی ہے نا، صوفی لوگ ہیں جن کے چہرے اللہ، جن کے چہروں کو دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہے، جن کی صبح سجدوں میں، شام سجدوں میں، راتوں کو اللہ کو مناتے ہوئے روتے ہیں، اللہ کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر میں رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی متلاشی ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ان کی طرف ہونی چاہیے، اپنی نظروں کو ٹکا دیجیے ان کے اوپر نظروں کو ٹکا دیجیے، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں، تو یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے،
یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ایک تو ہم اپنے دلوں میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ جب سارے ہماری زندگیوں میں اللہ کے احکام آئیں گے تو ہر کام میں برکت آ جائے گی، سبحان تھوڑے سی چیزوں میں بھی اللہ ہمیں سکون عطا فرما دیں گے۔ آج تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس، پر بے سکونی کا عالم ہے۔ اور پھر جب ان لوگوں کے ساتھ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی نا، اللہم انی اسألک حبک من یحب حبک، کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، سبحان جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی محبت اور اللہ والوں کی محبت جب ہمارے سینوں میں آئے گی تو دنیا کی گندی محبت اور دنیا کی جو یہ گندی لذتیں ہیں، دنیا کی جو حقیقتیں ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز خود بخود ہمارے اوپر سے کھلتی چلی جائیں گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ آج ہم تو دنیا کی حقیقت سے دور ہیں، نہ ہم خود اللہ والے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ہمارا اللہ والوں سے تعلق ہے، نہ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ ان سے کوئی مسائل پوچھتے ہیں، نہ مدارس میں جاتے ہیں، نہ خانقاہوں میں جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہے کہ دنیا کا زنگ جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اوپر پڑتا جا رہا ہے، پڑتا جا رہا ہے، ہمارے صالحہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بس اللہ سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر ہم نے دنیا ہی کو خدا بنا لیا ہے، پیسے کو خدا بنا لیا، مال و دولت کو خدا بنا لیا، مال و دولت کی پوجا کر رہے ہیں، جائیدادوں کی پوجا کر رہے ہیں، چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، دنیا کی عارضی چیزوں کی محبت میں، دنیا کی عارضی چیزوں کی لذت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ بس ہم نے یہی سمجھے کہ بس مجھے مال و دولت مجھے مل جائے، میری دنیا میں عزت بن جائے تو بس میرا سب کچھ ہو جائے گا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ یار اصل بات کیا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم خود بھی اللہ والے بنیں اور اللہ والوں کے ساتھ کیا محبت ہو تو پھر ہمیں دنیا کی حقیقت کا بھی پتہ چلے گا اور انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی اللہ ہمیں کامیاب فرمائیں گے اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ ہمارا مقدر فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔